وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین، روشنی کے مینار پروگرام کے ساتھ کنول اسکندر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، رمضان کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں، چاہے کہ بندے کے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک بھی بھر جائے، جب بھی وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صدقے دل سے اچھی نیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس لیے ہم سب کو خوب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اور خاص طور پر تہجد کے وقت۔ ناظرین، اسی میں آج جس صحابی کے بارے میں ہم بات کریں گے ان کا نام ہے سعید بن عامر رضی اللہ عنہ۔ مورخین کا کہنا ہے کہ حضرت سعید بن عامر رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ صحابی ہیں جنہوں نے دنیا کے بدلے آخرت کو مول لیا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی ذات کو ہر چیز پہ بالا تر رکھا۔ ان کا اسلام لانا بھی ایک بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ حضرت سعید ان ہزاروں نوجوانوں میں سے تھے کہ جو تنیم کے مقام پہ جو مکہ میں تھا وہاں پر جمع ہو رہے تھے۔ کس لیے؟ ایک صحابی خبیب بن عدی جو ہے ان کی شہادت کو دیکھنے کے لیے کہ کس طریقے سے ان کو سولی پر چڑھایا جا رہا ہے۔ جب غزوہ بدر میں 70 کے قریب بڑے بڑے سردار قریش مکہ کے مارے گئے تو ان سے یہ برداشت نہ ہوا، اور وہ دوبارہ سے جنگ کی تیاری کرنی شروع کر دی۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو ایک مہم پہ بھیجا جس میں 10 کے قریب صحابہ تھے، اور ان کو کہا کہ جا کے قریش کی نقل و حرکت دیکھی جائے کہ اب وہ دوبارہ کیا تیاری کر رہے ہیں۔ قریش والوں نے ان لوگوں کو کیسے پکڑا کہ انہوں نے دیکھا کہ راستے میں کہیں ان کو کھجور کی گٹھلیاں نظر آ گئی، اور بہت عقل مند لوگ تھے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یہ جو گٹھلیاں ہیں یہ تو مکہ کی کھجور کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ گٹھلیاں تو مدینہ کی کھجور کی ہیں، مکہ کی کھجور کی نہیں ہیں۔ تو جس پر جا کے انہوں نے صحابہ کو گھیراؤ میں لے لیا، اور اس طریقے سے تمام صحابہ کو پکڑ لیا گیا۔ اس میں سے کچھ صحابہ تو مارے گئے اور کچھ کو زندہ پکڑ لیا گیا۔ مکہ والوں نے تمام لوگوں میں اعلان کیا کہ آ کر وہ سب لوگ دیکھیں کہ کس کس طریقے سے جو ہے قریش والے کافر جو ہے اپنا بدلہ لیتے ہیں، اور ان کو اس چیز کا بہت گھمنڈ بھی تھا۔ حضرت سعید بن عامر کہتے ہیں کہ میں بھی ان لوگوں میں شامل تھا کہ جو اس نظارے کو دیکھنے کے لیے جمع ہوا تھا۔ کہتے ہیں میں صفوان بن امیہ اور جو ہے ابو جہل کے بیچ میں کھڑا ہو گیا اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کس طریقے سے کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ کیا ماجرا ہے۔ کہتے ہیں کہ مسلمان ہونے کے بعد وہ زیادہ دن مدینہ نہیں رہے اور اس طرح وہ مکہ چلے گئے۔ ناظرین، اس قصے میں کہ کیسے حضرت سعید بن عامر نے اسلام قبول کیا ہمارے لیے بہت بڑی ایک نصیحت ہے، ایک لیسن ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں بھی ایمان لے آتا ہے، جب اس کو اللہ تعالیٰ کی پہچان ہو جاتی ہے تو پھر اس کے لیے دنیا کی مشکلات کچھ مشکل نہیں ہوتی۔ ایک اللہ پہ ایمان لانا سب سے بڑی اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ آپ دیکھیں کہ ایک شر میں سے خیر نکل آئی۔ حضرت خبیب کی شہادت سے حضرت سعید بن عامر نے اسلام قبول کر لیا، ان کا دل بدل گیا۔ تو ہمارے اوپر بھی کبھی بھی مشکل آ جائے، ہمارے اسلام کی وجہ سے ہمارے اوپر کوئی تکلیف آ جائے، کسی مشکلات میں ہم گھر جائیں، تو یاد رکھیں کہ اللہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اجر بھی دیتا ہے اور اس کا صبر بھی دیکھتا ہے۔ تو کبھی بھی مشکل آئے تو صبر کریں اور اللہ تعالیٰ پہ پورا توکل کریں، اور اس بات پر
لیتے ہیں ایک بریک اور واپس آ کر ہم سعید بن عامر کی زندگی کے بارے میں مزید جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے سعید بن عامر کے اسلام قبول کرنے کے بارے میں۔ سعید بن عامر مکہ سے مدینہ آ گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں وقت گزارنے لگے۔ آپ نے غزوہ خیبر اور اس کے بعد جتنی غزوات ہوئیں سب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ شامل ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا، ان سے تعلیم حاصل کرنا، کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تزکیہ نفس کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت خوش بھی تھے کیونکہ ان کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ پھر ایک وقت آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی حضرت سعید بن عامر جو ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی خلافت میں بہت ان کی مدد کرتے تھے، اور اسی طریقے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی خلافت میں ان کی بہت مدد کرتے تھے اور خلفاء کو بہت اچھی نصیحت بھی کرتے تھے۔ انہوں نے بہت ہی اچھی ایک خوبصورت نصیحت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کی تھی جب وہ خلیفہ بنے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے عمر، میں تمہیں اس بات کی وصیت کرتا ہوں کہ لوگوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور اللہ کے بارے میں لوگوں سے کبھی بھی نہ ڈرنا۔ تمہارے قول و فعل میں کبھی تضاد نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی بہترین گفتار وہی ہوتی ہے جس کی تصدیق اس کا عمل کر دے، اس کا کردار کر دے۔ مزید فرماتے ہیں اے عمر، اللہ تعالیٰ جن مسلمانوں کا تمہیں نگران بنایا ہے ان کے معاملات کی طرف خصوصی دھیان دیتے رہنا، ان کے لیے وہی پسند کرنا جو تم اپنی ذات کے لیے اور اپنی اولاد کے لیے پسند کرتے ہو، اور ہر اس چیز کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھنا جو تم اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال کے لیے ناپسندیدہ سمجھتے ہو۔ جب مشکلات آ جائیں تو گھبرانا مت، اور رائے حق پر مضبوطی سے جمے رہنا، اور حق کی راہ میں کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈرنا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب ان کی نصیحت سنی تو کہا اے سعید، یہ سب کون کر سکتا ہے؟ یہ کیسے پاسبل ہے کہ میں یہ سب کچھ کر سکوں؟ یہ بہت مشکل کام ہے۔ تو حضرت سعید نے ان کو بہت ہمت ان کی بڑھائی اور کہا کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، اللہ کسی پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے بھی اس میں یہ لیسن ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کام کے لیے چن لیتا ہے، کسی کام کی ذمہ داری ڈالتا ہے، تو ضرور ہم اس کے قابل ہوتے ہیں، اور اس لیے اگر کبھی بھی کسی بھی نیکی کا، اچھائی کا موقع ملے تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سعید بن عامر کو حمص کا گورنر مقرر کر دیا۔ پہلے تو وہ گورنر نہیں بن رہے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب آپ مجھ سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میں یہ تمام ذمہ داریاں اٹھاؤں تو میں چاہوں گا کہ آپ بھی یہ ذمہ داری اٹھائیں۔ تو اس طرح حضرت سعید گورنر بن گئے۔ کچھ عرصے بعد کچھ لوگ ہم سے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ لوگ مجھے اپنے علاقے کے مفلس لوگوں کی فہرست دیں تاکہ ان کی مدد کی جا سکے۔ جب فہرست دی گئی تو حضرت عمر یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ ان میں ان کا گورنر بھی شامل ہے۔ تو انہوں نے لوگوں سے پوچھا کیا تمہارا گورنر مفلس ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی ہمارا گورنر مفلس ہے، اور اس کے پاس اتنا بھی وقت نہیں ہوتا یا اتنے بھی مال نہیں ہے کہ وہ اپنا خود بھی خرچہ اٹھا سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بات سن کے بہت ہی ان کا دل دکھا، اور انہوں نے فوراً ایک تھیلی 1000 دینار کی ان کو دے دی تاکہ وہ اپنے گورنر کو دے دے۔ آپ سوچیں وہ گورنر جس کے گھر میں چولہا جلنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، جس کے پاس کھانا بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ حضرت عمر نے سنا تو ان کے آنسو بہہ گئے کہ کیا یہ ہے گورنر کہ جو اپنی ذات پہ اتنا بھی نہیں لگاتا؟ جب وہ 1000 دینار کی تھیلی حضرت سعید کو پہنچی تو آپ نے دیکھتے ہی کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اپنی بیوی سے کہا اس کو دور کر دو،
اور جو لوگ لے کر آئے تھے ان کو واپس کر دی اور ان سے کہا کہ مفلس لوگوں میں یہ تقسیم کر دی جائے کیونکہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جب بیوی نے ان کی یہ دعا سنی کہ انا للہ و انا الیہ راجعون تو وہ ڈر گئی۔ اس سے آ کے پوچھا کہ کیا امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ کا کیا انتقال ہو گیا؟ تو کہتے ہیں نہیں، ہمارے گھر میں ایک ایسی چیز آ گئی ہے کہ جو ہماری آخرت برباد کر دے گی۔ تو اس نے کہا ایسی کیا چیز ہے کہ جو ہماری آخرت برباد کر دے گی؟ تو کہنے لگے یہ مال اگر ہمارے گھر میں آ گیا تو ہماری آخرت برباد ہو جائے گی۔ اور اس طریقے سے وہ سارا مال جو ہے وہ مفلس لوگوں میں تقسیم کر دیا گیا۔ اس واقعے کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حمص کی طرف ایک دورہ ہوا۔ آپ سے بہت لوگ ملنے کے لیے آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہ کیا تمہیں اپنے گورنر سے کوئی شکایت ہے؟ تو چونکہ لوگوں کے اندر بھی ایک ان کی عادت تھی کہ بہت زیادہ شکایت کرتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہاں، ہمیں اپنے گورنر سے 4 شکایتیں ہیں۔ حضرت عمر نے پوچھا کیا شکایت ہے تمہیں اپنے گورنر سے؟ تو کہنے لگے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا گورنر جو ہے دن چڑھے تک گھر سے باہر نہیں آتا۔ حضرت عمر نے گورنر کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ آپ اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ تو وہ خاموش رہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ چونکہ میرے گھر میں کوئی نوکر نہیں ہے تو میں صبح اٹھ کے اپنی بیوی کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹاتا ہوں، میں آٹا گوندھتا ہوں، روٹی بناتا ہوں، اس کے بعد گھر کے سارے کام ختم کر کے پھر میں باہر آتا ہوں۔ حضرت عمر نے لوگوں سے پوچھا کیا آپ کو کوئی اور بھی شکایت ہے اپنے گورنر سے؟ تو کہنے لگے کہ یہ رات کو باہر نہیں آتے۔ جب سعید بن عامر سے پوچھا گیا تو انہوں نے بتایا کہ میں رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور دن کو لوگوں کی خدمت میں گزارتا ہوں، اس لیے میں باہر گھر سے نہیں آتا۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کیا آپ کو کوئی اور شکایت ہے؟ تو بولے کہ میں ایک دن جو ہے مہینے کا یہ لوگ غفلت سے کام لیتے ہیں، یعنی ہمارا گورنر جو ہے مہینے میں ایک دن غفلت سے کام لیتا ہے۔ حضرت سعید سے جب پوچھا گیا کہ آپ مہینے میں ایک دن کیوں غافل ہوتے ہیں، کیوں گھر سے باہر نہیں آتے، تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے پاس صرف ایک کپڑوں کا جوڑا ہے، میں اس کو دھوتا ہوں، پھر انتظار کرتا ہوں کہ وہ سوکھ جائے، اور جب وہ سوکھ جائے تو پھر میں اس کے بعد گھر سے باہر نکلتا ہوں۔ ناظرین، یہ تھے حضرت سعید بن عامر۔ ان کے بارے میں چوتھی شکایت جو ان کے لوگوں نے کی تھی وہ یہ تھی کہ وہ محفل میں بیٹھے بیٹھے ان پہ غشی طاری ہو جاتی ہے، اب وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ بے ہوش کیوں ہو جاتے ہیں تو کہنے لگے کہ میں نے ایک صحابی جو ہے جب ان کو شہید کیا گیا تو نظارہ کرنے والے لوگوں میں بھی شامل تھا۔ مجھے اس بات کا ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے اس پکڑ میں پکڑ لے کہ میں وہ موجود تھا اور میں نے اس صحابی کی مدد نہیں کی۔ ناظرین، یہ تھے سعید بن عامر اور ان کے بارے میں مزید جانتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، بریک پر جانے سے پہلے ہم حضرت سعید بن عامر کے بارے میں جان رہے تھے۔ آپ نے دیکھا کہ حضرت سعید بن عامر کی تقویٰ سے بھری ہوئی زندگی تھی، کتنے متقی انسان تھے۔ جب ان کی شکایات 4 کہی گئیں اور حضرت سعید بن عامر نے بڑی خوبصورتی سے ان کا جواب دیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے اور کہا کہ اللہ کا بہت شکر ہے جس نے سعید کے بارے میں میرے گمان کو صحیح رکھا۔ آپ نے حضرت سعید کو 1000 دینار کی تھیلی دی اور ان سے کہا کہ اب وہ اس کے ساتھ ایک غلام رکھ لیں اور ساتھ ہی جو ہے اپنے گھر کا خرچہ وغیرہ کر لیں۔ ان کی بیوی بہت خوش ہوئی اور اس نے کہا کہ چلیں اب تو ہماری ضروریات پوری ہو جائیں گی اور ہم ایک خادم بھی رکھ لیں گے۔ حضرت سعید رضی اللہ عنہ جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا
کہ میرے خیال میں کہ ہم اس دینار کو لوٹا دیں، کیونکہ بہت لوگ ہم سے زیادہ محتاج ہیں جو اس کے حقدار ہیں۔ کیا تمہیں ایک ایسی میں تجارت نہ بتاؤں کہ جو ہمارے لیے زیادہ فائدہ مند ہے؟ تو ان کی بیوی نے پوچھا جی کیوں نہیں؟ تو کہنے لگے ہم کیوں نہ اللہ کو قرض حسنہ دے دیں۔ آپ کی بیوی بہت خوش ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ واقعی یہ تو آپ نے بجا فرمایا۔ اس طریقے سے حضرت سعید نے اس تھیلی کو اپنے ارد گرد مفلس لوگوں، یتیم بچوں اور بیوہ عورتوں پہ خرچ کر دیا۔ ناظرین، حضرت سعید بن عامر کی زندگی میں ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جن 4 شکایتوں کے بارے میں جب ان سے پوچھا گیا تھا تو اس میں ان کی زندگی کی کتنی ایک مکمل ہمیں تصویر نظر آتی ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ اپنے حکومت کی ذمہ داری کے ساتھ اللہ کو بھول گئے، ایسا بھی نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو بھول گئے ہوں، یا وہ اپنی حکومت میں یا اپنے اقتدار میں اتنے مصروف ہو گئے ہوں کہ وہ بھول گئے ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ کیا ذمہ داری ڈالی ہے۔ مال ہر ایک کو پسند ہے، لیکن ان کو لگتا تھا کہ بے جا مال سے کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان کی آخرت خراب ہو جائے۔ اس سے یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ صحابہ کو کتنا زیادہ اپنی آخرت کی فکر ہوتی تھی۔ ان کو یہ ڈر ہوتا تھا کہ ان کا مال، ان کا اقتدار، ان کا کوئی ایسے معاملات جو ہیں ان کو اللہ سے دور نہ کر دے۔ آپ دیکھیں کہ جہاں وہ ان ساری اپنے معاملات کا خیال کرتے تھے، ان کو اپنی پچھلی زندگی میں اپنے گناہ پہ بھی بہت شرمندگی تھی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ میں ان کو پکڑ لے۔ ان کے بار بار کانوں میں حضرت خبیب کی بددعا جو ہے وہ گونجتی تھی۔ حضرت سعید بن عامر اس بات سے ڈرتے تھے کہ جو بددعا حضرت خبیب نے دی ہے کہیں وہ اس میں شامل نہ ہو جائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں مظلوم کی بددعا سے ڈرو، اس لیے کہ اس کی بددعا اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ ناظرین، اگر کسی میں استطاعت ہے ظلم کو روکنے کی تو اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روکتا تو زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا تو کم سے کم دل میں ضرور اس کو برا جانے۔ آپ دیکھیں حضرت سعید جو ہے آخری وقت تک اس وجہ سے بار بار اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تھے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب کے اوپر بہت ساری زندگی میں ایسی ذمہ داریاں ہیں جن میں ہم سے کمی ہو جاتی ہے۔ تو اس رمضان کے مبارک مہینے میں ہم بہت بہت اللہ تعالیٰ سے ان اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ اور یہ مغفرت کا مہینہ ہے، اللہ غفور الرحیم ہے، ہر ایک کو معاف کرتا ہے جب بھی بندہ اس کو پکارے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی تقوی اختیار کرے۔ آمین رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ ایک ایک حکم آقا پر گزری جن کی ساری عمر، اللہ ان سے راضی۔